Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear student, I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. عزیز طلباء، آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن۔ اس حوالے سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کریکولم تھیوریز اینڈ پریکٹسز۔ کریکولم تھیوریز اینڈ پریکٹسز میں ہم مزید کنٹمپرری ایشوز آف کریکولم تھیورائزیشن اینڈ پریکٹسز کے اوپر بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یو نو, curriculum is a systematic and intended to enhance students' competencies, that is knowledge, skills and attitudes, and underpinned by the values. عزیز طلباء، ہم نے پچھلے کلاس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کریکولم کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اور ہم بار بار یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ کریکولم کیا چیز ہے۔ کریکولم ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، اور جب اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو پلان کیا جاتا ہے، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، تو وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے ایک خاص سسٹم کو اڈاپٹ کر کے کریکولم بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا کریکولم کا جو ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ایک آرڈرلی فارم میں ہوتا ہے، وہ ایک آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور جو کہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے مفید ہوں۔ کریکولم بنیادی طور پہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک پاتھ وے ہے، ایک راستہ ہے۔ ہم راستے کا تعین کرتے ہیں اپنے کریکولم کے تھرو کہ ہم نے اپنے اہداف کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا کریکولم ایک پلانڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہم پہلے سے اس پہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں، اور کریکولم کے اوپر جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے تھیوریز اینڈ پریکٹسز، کہ کیا کریکولم جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ اس کو ایبسٹریکٹ فارم سے مٹیریل فارم میں لانے کے لیے ٹیچر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کو کلاس روم کے اندر امپلیمنٹ کر کے اس کے مطلوبہ جو اہداف اور نتائج ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا کریکولم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ملکی اور قوم کی تناظر میں اور جو ملکی حالات ہوتے ہیں، ملک کے لوگوں کی، عوام کی جو خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اپنے ملک کی مخصوص آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اسی طرح کلچرل جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور کسٹمز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ کریکولم جو ہے وہ فلاسفی، سوشیالوجی، اکانومی اور بہت ساری اور جو چیزیں ہیں وہ اس کی ایک بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ لہٰذا کریکولم جو ہے اس کو بناتے وقت بہت احتیاط برتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کریکولم لہٰذا کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت ایک جامع عمل ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ مختلف مکتب فکر کے لوگ، ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور وہ اپنی ایکسپرٹیز کو کریکولم کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو کنٹمپرری حالات ہیں، جو کنٹمپرری ایشوز اور پرابلم آتے ہیں، جو موجودہ حالات کے پرابلمز اور ایشو آتے ہیں، کریکولم جو ہے ان ساری چیزوں کو بھی اس کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور ان کو کریکولم کے اندر شامل کرتا ہے، کیونکہ کریکولم جو ہے ویژنری ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی ویژنری ہے، وہ فیوچرسٹک ہے، آگے کی طرف دیکھتی ہے، اور آج سے 10 15 20 سال پہلے کی طرف دیکھتی ہے کہ 20 سال بعد کیا حالات ہوں گے،
کیا واقعات ہوں گے اور کس طرح کے ہمیں اسٹوڈنٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کون سے نالج، اسکلز اور ایٹیٹیوڈس دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت جب وہ میدان میں اتریں، جب وہ قوم کی خدمت کے لیے باہر آئیں تو وہ ٹرینڈ ہوں، وہ فلی ایکوپڈ ہوں، ان کے پاس وہ کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز ہوں کہ وہ اپنے عقل، دانش اور فہم کو وہ بروئے کار لائیں اور ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ لہٰذا کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے ایک بہت پروفیشنل انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز، عوامل اور اسپیکٹس کو شامل حال کیا جاتا ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب بچوں کو یہ کریکولم پڑھایا جائے، اس کے کنٹینٹس پڑھائے جائیں، تو وہ ان میں ایک خاطر خواہ چینج آئے، وہ نالجبل ہو جائیں اور ان کے اندر سکلز آ جائیں اور ان سکلز کو وہ اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ عمل ہے۔ اس میں بہت زیادہ ٹیچر کا جو رول ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کریکولم ڈیولپرز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کریکولم ایک بہت سمپل چیز نہیں ہے، کریکولم بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ایک سسٹم ہے اس کا، لہٰذا اس کو بنانے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کریکولم جب بن جاتا ہے تو اس میں جو پورا لوڈ ہوتا ہے وہ ٹیچر کے اوپر آتا ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر کیسا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے، وہ کون سا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، کون سی میتھڈالوجی، پیڈاگوجی یا جس کو ہم میتھڈ بولتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے، تاکہ وہ کریکولم اور کنٹینٹ کے جو مطلوبہ اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سودمند ثابت ہو۔ لہٰذا کریکولم جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک کارآمد چیز ہے، پرووائڈڈ کہ اس میں ٹیچر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی کوآپریشن ساتھ شامل ہو، جو کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے وقت یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ٹیچر اس لحاظ سے ٹرینڈ ہے کہ جو کریکولم وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کو وہ مطلوبہ طریقہ کار آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لہٰذا ٹیچرز کی ٹریننگ تھرو ورکشاپس، سیمینارز اور مختلف جو کورسز کے ذریعے اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اس کریکولم کے مطلوبہ نتائج کس طریقے سے حاصل کر دے گا۔ لہٰذا ٹیچرز ٹریننگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان دی کریکولم ان اچیونگ دی کریکولم آبجیکٹیوز۔ عزیز طلبہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کریکولم جو ہے وہ سٹیٹک نہیں رہتا، وہ جامد نہیں ہوتا، کریکولم ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے، نئے حالات اور واقعات کے مطابق کریکولم میں چینجز لائی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کا جو عمل ہے وہ دن بدن، گاہے بگاہے وہ آگے کی طرف گامزن ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے ذریعے بہت ساری نئی چیزیں وہ سامنے آتی ہیں۔ مختلف ریسرچ جو ہے ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں، کریکولم کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتا ہے، لہٰذا کریکولم کو وقتاً فوقتاً اس کو چینج کرنا، اس کو نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق جو ہے اپنانا، اس کو اس میں جو مطلوبہ چینج ہوتی ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کریکولم لہٰذا کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، جس میں ٹیچر بھی ہوتا ہے، جس میں ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کریکولم ڈیولپرز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے پالیسی میکرز ہوتے ہیں، اور دیر آر نیومرس پیپل ہو آر انوالوڈ ان دس ویری کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس۔ سو کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ پلانڈ ہے، وہ پرپزفل ہے، اور جس طرح کہ ہم نے بات کی یہ ایک پروگریسو ایٹیٹیوڈ لے کے آگے کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ پلانڈ ہے تو پلاننگ جب ہم کرتے ہیں، ہماری پلاننگ ہمیشہ جو ہے وہ سسٹمیٹک ہوتی ہے، وہ آرگنائزڈ ہوتی ہے، وہ آرڈرلی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایجوکیشن سسٹم
میں امپرومنٹ لانے کے لیے کریکولم کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں چینج لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا کریکولم جو ہے وہ پرانا نہ ہو، وہ نئے وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، اور آگے جا کے وہ جو ایجوکیشن کے مطلوبہ مقاصد ہے ان کو حاصل کرنے میں وہ اپنا مطلوبہ جو ہے رول ادا کریں۔ Dear students, our today's topic is contemporary issues in education and curriculum theorizing and practices. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کریکولم جو ہے وہ ایک پلانڈ، سسٹمیٹک اور آرڈرلی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ جو چیز ایک ریٹن فارم میں ہوتی ہے وہ تھیوریٹیکل ہوتی ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو کلاس روم اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر چلایا جاتا ہے۔ کریکولم جو ہے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیبل ہو، ایسا کریکولم جو کہ حقیقت سے دور ہو، جو کہ خاصا ایبسٹریکٹ ہو، اس کو جو تقاضے ہیں، کلاس روم کے تقاضے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق نہ ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کو پریکٹیکل شکل دینے میں کافی دقت اور پرابلم سامنے آتی ہے۔ لہٰذا کریکولم کی جو تھیریز ہیں وہ ڈیڈکٹیو پروسیس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، جبکہ ریسرچ جو ہے وہ انڈکٹیو طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ہم کریکولم کی تھیریز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کریکولم ڈیولپرز کو بہت بغور اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جو چیزیں جو عوامل اور کریکولم کے اندر شامل کر رہے ہیں، کیا وہ کلاس روم کے اندر وہ وائبل ہیں، کیا وہ ٹیچر کے لیے آسانی کے ساتھ وہ پریکٹیکل فارم میں وہ لا سکے گا کہ نہیں لا سکے گا۔ لہٰذا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ جو ایجوکیشنل کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، اور ان ایشوز اور مسائل کو مد نظر کیا رکھا گیا ہے کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہوئے۔ کلاس روم کے اندر جو ٹیچرز ہیں ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، ان کے اندر سبجیکٹ کے اندر گرفت نہیں ہوتی، وہ سبجیکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کا اپنا نالج جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے، وہ خود نالجبل نہیں ہوتے، ان کے اندر جو ایجوکیشن کو امپارٹ کرتے وقت، بچوں کو دیتے وقت، بچوں کی لرننگ کراتے وقت ان کی اپنی جو میتھڈالوجی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہی نہیں رہتی جو کہ کریکولم ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لہٰذا جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے وقت، تو اس کے بعد نہ وہ مطلوبہ علم ہوتا ہے، اس کے پاس وہ نہ نالج ہوتا ہے، وہ خود انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اس کے پاس جو ہے وہ فہم نہیں ہوتا، اور نہ اس کے پاس وہ مطلوبہ جو میتھڈالوجیز ہے، جو پیڈاگوجیز ہے وہ بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب وہ کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کریکولم اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، اس کو پریکٹیکل شیپ نہیں دے پاتے جس طرح کے کریکولم ڈیولپرز نے اس کو سوچا تھا اور جس طرح انہوں نے اہداف مقرر کیے تھے۔ کریکولم کو تھیوریٹیکل فارم سے پریکٹیکل اور مٹیریل فارم میں لانے کے لیے ایک بہت بڑی ایک جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ٹیچرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کریکولم کے جو پس پردہ جو محرکات تھے، جن کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو سوچ کار فرما تھی، وہ ان کو سمجھے۔ لہٰذا ٹیچرز کو یہ ضروری ہے کہ پہلے ایک خاطر خواہ ٹریننگ دی جائے کہ وہ کریکولم کیا ہے، کریکولم میں کیا چینج کی گئی ہے، اور کریکولم میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں ان کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کلاس روم کے اندر
کون سا انوائرمنٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ چونکہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بجٹنگ کا بہت پرابلم رہتا ہے, وسائل کی کمی رہتی ہے, اسکول میں وہ مطلوبہ ٹریننگ ایڈز نہیں ہوتے, وہ چیزیں نہیں ہوتی جو کہ کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. لہٰذا جب یہ مطلوبہ چیزیں ٹیچر کو نہیں ملتی, وہ ہوتی نہیں ہے, تو وہ بہت سارے مسائل جنم لیتی ہے اور کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے وقت بہت سارے پرابلمز آتے ہیں اور بچوں کو وہ کریکولم بہتر طریقے سے وہ سمجھانے کی کوشش جب کی جاتی ہے تو وہ کار فرما بہتر طریقے سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سوچ میں, خیال میں, فکر میں بہت اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں, ایبسٹریکٹ وائز امیجنیشن میں, اپنے تھنکنگ اور آئیڈیاز میں بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو ایجوکیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہیڈ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کلاس روم کے اندر جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ٹیچر کے اندر ہوتی ہے. تو لہٰذا ٹیچر کے اندر یہ ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کریکولم کے ویژن کو اور مشن کو وہ بھرپور طریقے سے سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. لہٰذا جو ٹیچر ہے اس کو اسپرٹڈ ہونا چاہیے, اس کے پاس ایک جذبہ ہونا چاہیے, اس کے پاس وہ مطلوبہ طریقہ کار ہونا چاہیے, اور وہ کلاس روم میں جب ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھانے آئے تو وہ پریپیئرڈ ہو, اس کے پاس باقاعدہ لیسن پلان ہو. He must know کہ what are the student learning objectives, جو SLOs ہوتے ہیں, کہ وہ ایک کلاس روم کے اندر وہ کس طرح اچیو کریں گے. وہ ان چیزوں سے بھی واقف ہو جس میں ہم آگے بات کریں گے کہ مختلف اسٹوڈنٹس کی کیا انٹرسٹ ہیں, ان کی کیا نیڈز ہیں اور کس طریقے سے ان کو پڑھایا جائے گا. لہٰذا کریکولم کی تھیوری اور پریکٹس میں ایک واضح اور نمایاں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو, اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ٹیچر کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ڈیولپرز ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ کریکولم کو ڈیولپ کریں تو وہ ایسی چیزیں شامل کریں کہ وہ امپلیمنٹیبل ہو, وہ پریکٹیکل اور مٹیریل فارم میں ٹیچر کو لانے کے لیے اس کے آسانی ہو, اور وہ مطلوبہ چیزیں شامل ہوں, ان کو میسر ہوں, جس کے ذریعے وہ کریکولم کو امپلیمنٹ کرے گا. لہٰذا کریکولم کی تھیورائزیشن اور پریکٹسز دو علیحدہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر وقتاً فوقتاً مختلف قومیں, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, تو ان کنٹریز میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ چینج آتی رہتی ہے, اور ہم چونکہ ایک گلوبل سوسائٹی ہیں, ہم دنیا کے اندر جو چینجز آتی ہیں ہم ان سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا ایجوکیشن کے اندر جو ہم اثر ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں اور چیلنجز جو درپیش ہیں, ان کو ہم پڑھیں گے, ان کو دیکھیں گے اور اپنے کریکولم کے اندر شامل کریں گے, اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک کوشش کی جائے گی. لہٰذا جو ٹیچر ہوتا ہے کلاس روم کے اندر, اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا ایشوز چل رہے ہیں, کیا مسائل ہیں, کیا چیلنجز درپیش ہیں, اور ایجوکیشن کس راستے پہ چل رہا ہے, اور کیا کیا ٹرینڈز, نئے نئے ایشوز اور نئی نئی جہتیں جو ہیں وہ ایجوکیشن میں جنم لے رہی ہیں اور وہ شامل ہو رہی ہیں. لہٰذا اگر ہم اپنے ملک کے اندر آنکھیں بند کر کے ایجوکیشن کو ایک دقیانوسی اور پرانے طریقے کے ساتھ, ٹریڈیشنل میتھڈز کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کریں, تو ہم آگے جا کے یہ دیکھیں گے کہ دنیا آگے نکل گئی ہوگی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. کنٹمپریری ایشوز وہ وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح کے جو موجودہ دور ہے, آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ٹیکنالوجیکل بیسڈ اور انٹرنیٹ بیسڈ
جو ICT بیسڈ جو ٹرینڈز ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ شامل نہ کریں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا ایجوکیشن ہمیشہ پورے گلوب کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پارٹیکولرلی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھتی ہیں کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے کریکولم کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں اور ان کی پریکٹس کریں، اور وہ اپنے بچوں کو جو لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق لیٹسٹ ایجوکیشن اور ٹرینڈز اور ایشوز کے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے ان کو ان تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. Dear students, now we come to the contemporary issue. Dear students, now we come to the contemporary issues which are related to the curriculum and education at this very stage. عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر ایک ورڈ ہے ڈائیورسٹی. یہ بہت زیادہ ایک کنٹمپرری ایک ایشو ہے، ایک ٹرینڈ ہے اور ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اندر جو کلاس روم ہے، ماڈرن سائیکالوجی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کلاس روم کے اندر جتنے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے مختلف بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. بچوں کی اپنی ایک مخصوص سوچ ہوتی ہے جو کہ باقی بچوں سے مختلف ہوتی ہے. ان کی لائکس ڈس لائکس، ان کی چوائسیز، ان کی چیزوں کو دیکھنا، ان کی چیزوں کو سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے اور ان کی جو سوچ اور ایکسپیرینسز ہوتی ہیں لائف کے اندر، وہ ہر دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہیں. لہٰذا ہم جب ایک کلاس روم کو لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم 5ویں جماعت کے ایک کلاس کو لیتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کلاس روم کے اندر جتنے 20-25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یکساں ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، وہ چیزوں کو ایک ہی انداز میں دیکھتے ہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. کلاس روم کے اندر بچوں میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتی ہیں، اور اس انڈیویجول ڈفرینس کی وجہ سے انڈیویجول کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، وہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے چیزوں کے بارے میں، اور وہ اپنے رائے کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ اپنی سوچ کو آگے بڑھاتا ہے. لہٰذا ٹیچر کا جو کام ہے وہ کلاس روم کے اندر وہ بہت مشکل ہے، وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ کلاس روم کو اس نے کبھی بھی ایک گروپ کی شکل میں نہیں لینا. اس نے کلاس روم کے اندر انڈیویجولز کو اسٹڈی کرنا ہے، انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کرنا ہے، ان کی نیڈز، ان کی جو اسپریشنز ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اس کو ٹیچ کرنا ہے. سملر بچوں کو ان کو اکٹھے کرنا ہے، ڈس سملر بچوں کو علیحدہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ بچے ایک طریقے سے لرننگ بھی نہیں کرتے، کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، کوئی تیزی سے کرتے ہیں، کوئی سلو کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سن کے کر لیتا ہے، کوئی جو ہے اس کی لرننگ دیکھ کے ہوتی ہے، کوئی بچہ جو ہے اپنے ہاتھ سے جب کام نہیں کرے گا لیبارٹری کے اندر اور چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں دیکھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا ٹیچر کا جو رول ہے وہ خاصا مشکل ہے، اور وہ ان سارے گروپ آف اسٹوڈنٹس کے اندر جو مختلف طریقہ کار سے جب وہ ایجوکیشن اور لرننگ کو سمجھتے ہیں اور جس طریقے سے وہ لرننگ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا جو ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورسٹی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ یہ بچوں کے اندر کلاس روم کے اندر جو مختلف سوچ ہوتی ہے، مختلف کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، مختلف طریقے سے جو بچے لرن کرتے ہیں، اس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں. ڈائیورسٹی دا اپوزٹ اس کا جو لفظ ہے وہ سملیرٹی ہے. تو کلاس روم سملر نہیں ہوتا، کلاس روم جو ہے ہمیشہ وہ ڈائیورس ہوتا ہے. اور ڈائیورسٹی ایجوکیشن کا آج کل ایک ٹرینڈ ہے، کنٹمپرری ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کو ہم نے کریکولم کے اندر تھیورائز کر کے کلاس روم کے اندر ٹیچر نے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ڈفرینٹ جو ڈائیورسٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں ان میں لرننگ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں کہ بچے مختلف انداز سے سیکھتے ہیں، کوئی تیز سیکھتے ہیں، کوئی سلو سیکھتے ہیں، بچوں کی لینگویجز مختلف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی ان کو پرابلمز اور ایشو آتے ہیں۔ بچوں کا ایک کلاس کے اندر ایتھنک بیک گراؤنڈ مختلف ہو سکتا ہے، ان کا کلچر مختلف ہو سکتا ہے، ان کی جس طرح ہم نے بات کی لینگویجز مختلف ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیجن بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاس روم کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ جینڈر ایکوالٹی ایجوکیشن کے اندر یہ ایک نئی چیز کافی عرصے سے جنم لے رہی ہے کہ بچے اور بچیوں کے اندر تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ساروں کو یکساں مواقع دینے ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلچرل، سوشل اور اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ بچوں کا مختلف ہوتا ہے، لہٰذا کلاس روم کے اندر ٹیچر کے لیے اور کریکولم ڈیولپرز کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ کلاس روم ڈائیورس ہوتا ہے اور اس ڈائیورسٹی کے نیڈز کو ان کی جو ہے وہ کریکولم میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ The role of education in addressing ایجوکیشن کے اندر ڈائیورسٹی ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ایک بہت زیادہ رول ہے اور ایک اہمیت ہے اس کی۔ اس تناظر میں ٹیچر کو اور کریکولم ڈیولپرز کو مختلف اسٹریٹجیز اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی اسٹریٹجیز ہے کہ جس میں کمپریہنسو انکلوسیو پیڈاگوجی یعنی انکلوسیو میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا جائے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اندر ان اسٹریٹجیز کو اپنایا جاتا ہے جس میں ڈائیورسٹی انکلوسیو پیڈاگوجی یعنی میتھڈالوجی کو وہ اپنایا جاتا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں ان میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتی ہیں اور ان انڈیویجول ڈفرینسز کو مد نظر رکھ کے کریکولم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی بیک گراؤنڈ مختلف ہوتی ہے، ان کا سوشل سٹیٹس مختلف ہوتا ہے، اس کے لرننگ کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ان کو لرننگ میں ڈیفیکلٹیز بھی آ سکتی ہیں، لہٰذا ان ڈائیورسٹی کے اسپیکٹ کو ہر وقت ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ذہن میں رکھے اور اس طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ایک اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے کنٹمپریری جو ایجوکیشن کے اندر جو چیلنج درپیش ہے وہ ہے گلوبلائزیشن کا۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے آ رہے ہیں اور ہم دنیا کو ایک گلوبل ولیج کے مثال دے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے، جو ہمارے پاس جو رابطوں کے جو ذرائع ہیں وہ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، وہ تیز ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہازوں کا جو چلنے کا جو عمل ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ فریکوینٹڈ ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرینز چلتی ہیں، ریلوے چلتے ہیں، روڈ پہ کارز چلتی ہیں، اور جو سب سے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو اہم پیش رفت ہے دنیا کو گلوبلائز کرنے میں وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ رائج ہو گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیپل دے آر اے مس کال اوے، دے آر اے کال اوے، دے آر اے میسج اوے، کہ ایک پرانے زمانے میں جس طرح فون ملتا تھا وہ مشکل سے ملتا تھا اور اس کے خرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون کی وساطت سے ہم مختلف سوشل میڈیا پہ مختلف جو کمیونیکیشن کے مینز ہیں اس پہ ہم ایزیلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف کہ ہماری آواز جاتی ہے
بلکہ ہماری تصویر بھی جاتی ہے اور لائیو تصویر جاتی ہے، تو ہم ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور اس کنیکٹیویٹی نے ہمیں دنیا کے مختلف ریجنز کے لوگوں کو بہت قریب کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نئے خیالات اور نئی چیزیں اور جہتیں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ جو پوری دنیا ہے وہ ایک سمارٹ فون کے اندر سما گئی ہے، تو لہٰذا گلوبلائزیشن ایجوکیشن کے اندر اس کا ایک بہت اہم رول ہے اور کارفرما حقائق ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے زمرے میں دنیا یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک ملک ہو اور وہ غربت میں مبتلا ہو اور اس کے اندر تعلیم کی کمی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی جو جہالت ہے اور جو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا پوری دنیا کے اوپر اثر ہوگا۔ لہٰذا دنیا جو ہے ایک کوشش کر رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی تھرو کہ دنیا میں تعلیم کو رائج کیا جائے، اس کو عام کیا جائے۔ اس کے لیے حکومتوں کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے، ایک زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن کے نیٹ میں لے آئے، بچے اسکول سے باہر نہ رہیں، بچے اسکول چھوڑ کے نہ جائیں، اور جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے میں حکومت جو ہے وہ زیادہ وسائل رکھے اور بچوں کو ترغیب دے، اور والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں لائیں۔ اس حوالے سے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رکھے تھے۔ اس طرح ای ایف اے ایجوکیشن فار آل کے گولز تھے کہ سارے بچوں کو ایجوکیشن کے نیٹ میں لایا جائے۔ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، زور تھا، اور یہی تھا کہ بچے جو ہیں ان کی خاطر خواہ تعداد جو ہے ایک خاص مدت تک وہ اسکول جانا شروع کر دے۔ حکومت کو اس زمرے میں بہت زیادہ مسائل آڑے آئے، جس میں وسائل کی کمی تھی، جس کے اندر اسکول کی بلڈنگز درکار تھی، نئے ٹیچرز چاہیے تھے، ٹیچرز کو ٹریننگ چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز کے اور ایجوکیشن کے اوپر جو اخراجات تھے وہ بھی چاہیے تھی۔ لہٰذا ایجوکیشن ان سارے حالات کو کوپ نہیں کر سکی، اور پاکستان ملینیم ڈیولپمنٹ گول اور ایجوکیشن فار آل کے جو آبجیکٹیوز تھے اور جو ایمز تھے ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ لہٰذا دنیا کے طور پہ دنیا کے ممالک یہ کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کے اور باقی جو کنٹریز ہیں جن کے اکانومیز بہتر نہیں ہیں تو ان کی وہ مدد کرتی ہے، ان کو ایڈز دیتی ہے اور گرانٹس دیتی ہے کہ وہ ایجوکیشن کے شعبے میں خاطر خواہ ترقی کرے اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے نیٹ میں لے آئے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے۔ 2.5 کروڑ بچوں کے لیے ایک مطلوبہ کلاس رومز اور اسکولز اور ٹیچرز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے گلوبلائزیشن کے حوالے سے کہ پاکستان کس طرح اپنے آپ کو دوسروں ممالک کے صف میں لے آئے اور وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں۔ تو گلوبلائزیشن جو ہے ایجوکیشن میں ایک نیا ٹرینڈ ہے، نیا ایشو ہے، جس کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے جو بہتر اور پازیٹیو جو ثمرات ہیں اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہم اثر کنٹمپرری ایشو ہے وہ ہے پیس ایجوکیشن کا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنے 5000 اور 8000 سال انسان کی تاریخ ہے، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جنگ و جدل اور لڑائیوں اور اس سے بری ہوئی ایک داستانیں ملتی ہیں۔ لہٰذا انسان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہی کے طرف لے جاتا رہا ہے۔ جس طرح ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ نے انسانی تہذیب کو ایک تباہی کے دہانے لا کے کھڑا کر دیا۔ ملینز آف پیپل دے ڈائیڈ، ملینز آف پیپل ور ہرٹ، ملینز آف پیپل ور انجرڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سفرنگز تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا
ایک یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ کیا ان جو ہمارے مسائل ہیں ان کے لیے لڑنا جھگڑنا بہت ضروری ہے، یا ہم ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے ایک ایجوکیٹڈ طریقے سے ایک پیسفل مینز کے ذریعے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پیس کو جب ہم دنیا میں اس کی جب ہم پرچار کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، تو پیس بنیادی طور پہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک چینج لاتی ہے معاشرے کے اندر اور انڈیویجول کے اندر۔ تو اگر ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے اپنے سوچ میں مختلف ہوتا ہے، اقوام ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، ہماری تہذیبیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کریں۔ ہمارے پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتے ہیں، ہم انسان جو ہے وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، ہمارے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ اوور لیپنگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وارز کی طرف جائیں، ہم لڑائیوں کی طرف جائیں اور اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے ہم لڑنا شروع کریں۔ لہٰذا پیس ایجوکیشن ایک ایسی طریقہ کار ہے تعلیم کے اندر جس کے ذریعے ہم اسکول میں بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ وائلنس کو چھوڑ دیں، وہ لڑائی جھگڑے اور فسادات کی طرف اپنے سوچ کو نہ لے جائیں، بلکہ بچوں کی سوچ جو ہے وہ ٹالرنس کی طرف جائے، وہ پیشنس کی طرف جائے، ان میں برداشت کی قوت ہو، برداشت ایسی ہو کہ وہ اختلاف رائے کو قبول کر سکیں، دوسری کو سوچ اور دوسرے کے وجود کو وہ تسلیم کرے۔ لہٰذا کنفلکٹس کو سمجھنا، کنفلکٹ کو بہتر طریقے سے ریزالو کرنا، یہ پیس ایجوکیشن کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کنٹمپرری ایشوز کو ریزالو کرنے میں۔ جس طرح ہم نے پیس ایجوکیشن کی بات کی تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو لرننگ کے ذریعے ایک پرماننٹ چینج لائی جاتی ہے، ان کے بیہیویئر کو چینج کیا جاتا ہے۔ اس بیہیویئرل چینج کے ذریعے ہم مطلوبہ اپنے جو مقاصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر برداشت، بچوں کے اندر جو ٹالرنس ہے اور پیشنس ہے، اس کو بروئے کار لانا، بچوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ آپس میں گروپ کی شکل میں وہ کوآپریشن کے ذریعے اور کولیبریشن کے ذریعے وہ کام سیکھے، وہ ایکٹیویٹیز کو ایسے کرے کہ اس میں ٹیم ورک ہو، وہ ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے اور ایک دوسرے کو جگہ دے دے، اور وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرے۔ اب ایک دوسرے کے ویوز کو، ایک دوسرے کے ریلیجن کو، ایک دوسرے کے لینگویج کو اور ایک دوسرے کے کلچر اور ٹریڈیشن کو وہ سمجھے اور اس میں جو ہے وہ بہتر چیزیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جو اسکول کا رول ہے وہ بنیادی طور پہ وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس طریقے سے ہم ایجوکیشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر وہ بہتری لانے کا موجب بن سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر جو ٹیچر ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، وہ ایک ایجنٹ آف چینج ہے۔ جو چینج آئے گی وہ ٹیچر کی طرف سے آئے گی۔ ٹیچر کی ایک بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ بہتر ویلیوز جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ اجاگر کرے، وہ جو ہے وہ اپنے پرفارمنس کے ذریعے، اپنے طور طریقوں کے ذریعے بچوں کے اندر وہ برداشت لائے، اس کے اندر جو ہے وہ صبر لائے اور ان کو ٹالریشن کا وہ سبق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر کانفیڈنس، اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنا، انٹر پرسنل جو ریلیشنز ہوتی ہیں ان کو بہتر انداز میں پیش کرنا اور چیزوں کو جو ہے بہتر طریقے سے ایک بہتر اسٹریٹجی کے ذریعے ٹیکل کرنا، یہ ٹیچر کا ایک بہترین رول ہے۔ بچے ٹیچر کو دیکھتے رہتے ہیں، بچے ٹیچر کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور وہ بچے جو ہے وہ ٹیچر کی بات کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ٹیچر کا رول بہت اہم ہے اور وہ معاشرے میں ایک خاطر خواہ چینج لا سکتا ہے۔
عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں یہ ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ ٹیکنالوجی ہمارے لائف کے اندر سرائیت کر گئی ہے، ہمارے لائف میں اندر آئی ہوئی ہے، اور یہ ایجوکیشن کے اندر بھی بہت حد تک آگے آئی ہوئی ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا جو کووڈ-19 تھا، اس کے جو فال آؤٹ تھا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دیا۔ لوگ اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے آفیسز کو اور سکولز کو اپنے گھروں میں منتقل کر گئے، اور وہاں سے کام چلتا رہا۔ آن لائن کلاسز رہی، آن لائن جابز رہیں، لہٰذا جو ٹیکنالوجی ہے، جو انٹرنیٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو تعلیم کے اندر رائج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہمارے رویوں کو چینج کرتا ہے، اس میں ایک پازیٹیو چینج لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے جو ویلیوز ہیں ایجوکیشن کے اندر، اس کو ہم آگے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں سے ویلیوز کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں چینج ان کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ مورل اور ایتھیکل اور ویلیو بیسڈ ایجوکیشن جو ہے آج کل کی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جابس میں، ہماری لائف میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے اندر ایتھیکل اور مورل ویلیوز نہ ہوں تو ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان میں وہ بات نہیں رہتی۔ ہم کسی وقت بھی جو ہے غلط راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں، غلط کام کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک اور اپنے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، ہم اپنی انٹرسٹ کی باتوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پروفیشنلی یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ خواہ کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں، کوئی بھی حالات ہوں، ہم نے ایتھیکل، مورل اور جو ویلیوز ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے ایک مورل سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس مورل سسٹم کے ذریعے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، اور ان کو یہ ترغیب دینی ہے کہ وہ کرپشن سے دور رہیں، وہ جو ہے ایسے کام کریں جو دوسرے کے لیے سود مند ہو اور فائدہ مند ہو، اور وہ جو ہے اپنی ملک اور قوم کے لیے بہتر نام بنانے کا وہ ذریعہ بنے۔ عزیز طلبہ، کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے کنٹمپرری ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم تھیوریٹیکلی ان باتوں کا اپنے ایجوکیشن پالیسیز میں اس کی بہت بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر کوالٹی آنی چاہیے، مختلف جو رولز ریگولیشنز اس کے لیے بناتے ہیں، لیکن آیا پریکٹیکلی جب ہم اس تھیوری کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کوالٹی کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے، لہٰذا حکومت نے ٹیچرز کو ایک ٹرین ٹیچرز کو لانے کے لیے ایک کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ ٹیچر کو پروفیشنل ٹیچرز کا نام دیا گیا ہے کہ باقی جو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں ان کی طرح ٹیچر بھی ایک پروفیشنل بن جائے، اور ٹیچر جو ہے اپنے کام کو پروفیشنل انداز میں کیا کرے۔ لہٰذا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ایجوکیشن ان پاکستان 2015 میں یہ رائج کیا گیا تھا۔ اس کے اندر مختلف سٹینڈرڈز ہیں، اور ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر کے ہم کوالٹی ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر جو مطلوبہ جو وسائل اور جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے نیکٹی کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا۔ وہ ایجوکیشن اداروں کی انسپیکشن کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے اندر جو لیبارٹریز ہیں، جو آفیسز ہیں، جو کلاس رومز ہیں، وہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی گورنمنٹ کوالٹی آف ایجوکیشن کو لاگو کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک خاصا ایک کوشش کر رہی ہے تاکہ ایجوکیشن کا معیار بلند رہے اور بہتر رہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کی جو کنٹمپرری ایشوز تھی،
ٹرینڈس تھی اور جو چیلنجز تھی ان کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہم نے کنٹمپرری ایشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ آج کل ایجوکیشن کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس کو کریکولم کے اندر اڈاپٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب وہ ایک ریٹن فارم میں کریکولم کنٹینٹ میں آ جائیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے، اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ایک خاصی ایک مربوط کوشش ضروری ہے۔ یہ کوشش ایجوکیشن کے اندر جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں، جو ایجوکیشن کے ٹرینرز ہیں وہ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، اور ایجوکیشن کے لیے جو مطلوبہ وسائل ہیں ان کو بروکار لاتے ہیں، اور کلاس روم کے اندر ٹیچرز کو ایک ٹرینڈ حالت میں بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کریکولم کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے، جب ہم اس کو بچوں کے سامنے لائیں گے تو کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کنٹمپرری ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں وہ کریکولم کے اندر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان چیلنجز کو ٹیچر جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرووائڈڈ کہ ٹیچر جو ہے اس کی میتھڈالوجی صحیح ہو، وہ ٹرینڈ ہو، وہ نالجبل ہو، اور اس کو کریکولم کے جو آبجیکٹیوز ہے ان کا پتہ ہو کہ وہ کیوں یہ سارے عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ Dear student, I hope you must have understand the today's topic. With this we end our today's lecture. Thank you very much.